کہ صحابہ کرام کے ایمان کو مقیاس کیوں بنایا، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی مومن کا ایمان اس وقت تک متحقق کیوں نہیں ہوتا جب تک صحابہ جیسا اس کا ایمان نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ یہ جاننا آج کل کے دور میں میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ مجھے انفرادی زندگی سے نکل کر قوم و ملت کی تعمیر و ترقی اور اس کی تطویر و تطہیر کے لیے کس زاویے کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ عز و جلال کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، لیکن اکیلے اکیلے نہیں، مل کر۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے بازی میں نہ پڑو۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنا ذو شجون بھی ہے، ذو حدین بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن میں بڑے ہی ادب سے ان معقر چہروں کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہوں گا، شاید کہ میری اور آپ کے لیے یہ گزارشات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچی ہیں بشر راہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی دیتے ہوئے فرمایا تھا افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحد۔ یہودیوں کے 71 فرقے تھے، 70 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ان میں سے جنت میں جائے گا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانا اور پھر تورات کی روشنی میں زندگی گزاری۔ وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحد۔ عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا اور انجیل کی روشنی میں زندگی گزاری۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدٌ۔ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ قال هم الجماعہ، لوگ اسے فرقہ ہی کہیں گے لیکن وہ جماعت ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت بتاتی ہے 2641 کہ پھر آپ سے جب سوال کیا گیا صفہم لنا، وہ آخر جماعت کون سی ہوگی، کیا اوصاف ہوں گے ان لوگوں کے؟ تو آپ نے ایک وصف بیان کیا، آپ نے جماعت کا نام تو نہیں بتایا، اس کا کام بتا دیا، اس کا ویژن، اس کا تھیم، اس کا رویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے واضح کیا ما انا علیہ واصحابی، ان کا ویژن اور تھیم یہ ہوگا جس دین پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کے بارے میں نوید سنائی ہے، اس کے ویژن میں کلیئرٹی جب تک یہ نہیں ہوگی کہ کون سا عمل انفرادی ہے یا اجتماعی ہے،
جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھاپ ہوگی، جس میں طریقہ وہی ہوگا جس طریقے کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اڈاپٹ کیا تو صحابہ کرام نے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تزکیہ جہاں اللہ ذو جلال نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ کہہ کے کیا، وہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کی روایت ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، دنیا میں روئے زمین پہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد تابعین ہیں، پھر ان کے بعد تبع تابعین۔ انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی کی طرف آتے وقت ہر شخص سوچتا ہے میں کس جماعت کو اختیار کروں۔ سب سے پہلے یہ سوچئے جماعت کہتے کس کو ہے؟ امام شاطبی نے الموافقات میں جو بحث کی ہے کہ جماعت کا اطلاق کس تنظیم یا کس این جی او پہ ہو سکتا ہے، ہم الصحابہ، جماعت سے مراد ہے صحابہ کرام کے مشن، منہج، اس کو اختیار کرنے والی کوئی بھی جماعت ہے اس کو آپ جماعت ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے جب اس بات پہ بحث کی تو انہوں نے لکھا ہوں اہل العلم والفقہ فی کل عصر، ہر دور کے اندر علم و معرفت میں راسخ، گہری بصیرت اور فہم رکھنے والے لوگ جس جماعت کے ساتھ ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جماعت ہے جس کے ساتھ مجھے اور آپ کو۔ امام بقال نے جب بحث کی تو لکھتے ہیں ہم اہل الحل والعقد، ایسے اصحاب بصیرت لوگ جو دنیا کے بگڑے ہوئے مسائل کو رخ دے سکے، یہ صلاحیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہی انسان کو مل سکتی ہے جب آپ سرپرستی قبول کرتے ہیں قرآن کی اور سنت کی، کیونکہ قرآن میں بھی غلطی اور خطا کی گنجائش ہی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی غلطی کی گنجائش ہی نہیں۔ جب ایسی سرپرستی آپ قبول کرتے ہیں تو سمجھ لیا جائے یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے، یہی جادہ حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے جس کو اختیار کرنے سے میری اجتماعی زندگی کے اس زاویے میں سکون اور وقار آ سکتا ہے، اس کو شریعت نے طے کیا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کے اسی مفہوم کو پیش کرتے ہیں، لیکن کس انداز سے؟ الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، حق کے موافق جو ہوتا ہے وہ جماعت ہوتا ہے، اب وہ اکیلا ہی ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام تھے تو ایک، لیکن انجمن تھے، اللہ نے انہیں امت کہہ دیا۔ والجماعت ما وافق الطاعہ، جماعت اس کو کہتے ہیں جس کا تھیم ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لانی ہے۔ اسی لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس سے بڑا دنیا میں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی سلوگن نہیں ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس دعوے، اس بیانیے پہ پہرا دیا جائے اور اسے اپنی زندگی کے زاویے میں شامل کر لیا جائے، تو اللہ ذو جلال کی اطاعت اور اس کی رسول کی اطاعت سے بڑھ کے دنیا میں آپ کو کوئی بھی سلوگن نظر نہیں آئے گا کہ جو اس سے حاوی ہو یا اس سے فوقیت حاصل کرے۔ دنیا میں اللہ ذو جلال نے ایسا کوئی سلوگن نازل ہی نہیں کیا، اور یہ دونوں کے دونوں الفاظ وحی کا حصہ ہے جس کو اللہ ذو جلال نے بطور وحی بنا کے بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ جو اللہ ذو جلال کی طرف سے دستور آیا ہے انسانیت کو درست کرنے کے لیے، ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جس کا ایک ایک آرٹیکل
زندگی کے بہت سارے کارنرز کو منور کرنے والا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے اس آرٹیکل کو بھی اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا۔ اس لیے جو سچی جماعت ہوگی، جس جماعت کا مطالبہ شریعت نے کیا ہے، اس کی چند خصوصیات ہیں۔ میں صرف اختصار سے 5 خصوصیات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے اور زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہوں گا۔ وہ جماعت جس کا تقاضا حدیث نے پیش کیا ہے، اس جماعت کی پہلی خصوصیت ہے توحید اور اخلاص۔ یہ اس کی سب سے پہلی ریڈ لائن بھی ہے اور ڈیڈ لائن۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انسان کے ٹکڑے ہو جائیں، اسے جلا کے راکھ بنا دیا جائے، وہ شرک نہیں کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ ذو الجلال کا شرک نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، خواہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہم جذبات میں شفیع المذنبین تو کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی توبہ نہیں۔ قیامت کے دن موت سے پہلے اگر توبہ کر لے تو اللہ یہ سارے گناہ معاف کر دے، لیکن قیامت کے دن اس کے بارے میں صرف ایک فیصلہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کی معافی نہیں ہوگی، باقی سب گناہوں کو اللہ تعالی جلال اپنی مشیت کے تحت جس کو چاہیں گے معاف کر دیں۔ اور نو ڈاؤٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شفاعتی لأہل الکبائر، اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اللہ کے اس کی سفارش بھی کریں گے جس کو اللہ جلال قبول کرتا ہے۔ لیکن شرک کے بارے میں نہ سفارش ہوگی اور نہ ہی اللہ جلال نے اس کو قبول کرتا۔ اگر آپ نے یہ حدیث سنی ہے میرے معزز، میرے محترم، میرے مکرم اور میرے محتشم بزرگوں اور بھائیوں، کہ دو لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے نکلے شکار میں، چلتے چلتے کہاں چلے گئے؟ جہاں دیوی کے نام پہ چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا۔ ایک نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، تو اللہ کے نام بھی ایسا ہو سکتا ہے، مخلوق کے نام پہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فقتل، اسے قتل کر دیا گیا۔ فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جس نے کہا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے، وَلَوْ زُجَاجًا، خواہ مکھی ہی جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھاوا، اس نے کہا مکھی ہی ہے، اس نے ایسا کیا، نتیجتاً دخل النار، وہ جہنم میں چلا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اس کو اگر میں اور آپ دیانتداری سے سمجھیں، یہاں جدہ میں کوئی دکان اور شاپ ہے جہاں سے مکھیاں بکتی ہیں؟ جواب نہیں آیا۔ کیا قیمت ہے کسی مکھی کی؟ تو میں ادب سے، احترام سے ایک معصوم سا ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا۔ اگر مکھی اس طرح غیر اللہ کے نام پہ قربان کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو جو لاکھوں اور کروڑوں بلکہ 10 من دودھ غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں صرف سائن آف انٹروگیشن چھوڑ رہا ہوں۔ میں
فتویٰ نہیں دے رہا، اور یہ کیسا فتویٰ ہے کہ جو آپ خود بھی دے سکتے۔ تو جماعت جس کو طائفہ منصورہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، جس کو فرقہ ناجیہ کہا گیا ہے کہ نجات پانے والا فرقہ، اس کی سب سے پہلی ریڈ لائن یہ ہوتی ہے توحید پہ کمپرومائز۔ اور یہ لفظ چھوٹے نہیں ہیں، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے جلا کے راکھ بنا دیا جائے، یہ کام نہیں، اور نہ ہی اپنے اخلاص پہ کسی قسم کا وہ سودا کرتے ہیں۔ آج میری اور آپ کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے، توحید ہونے کے باوجود جب تک اس میں بھی اخلاص نہیں ہوگا تو کسی بھی توحید یا سنت اور دیگر جو ہے اچھائیاں اس کی روشنی میں عمل کیے گئے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک اخلاص نہیں ہوگا۔ اور اخلاص کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے ان تستوی افعال العبد فی الظاہر والباطن، آپ کا جو باطن ہے وہی ظاہر ہونا چاہیے، دو رخی۔ اس لیے ابو الحسن موشنجی بیان کیا کرتے تھے کہ درجے انسانیت کے تین ہی ہیں، عالم و جاہل و ولی۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جاہل وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر باطن سے اچھا ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس کا باطن ظاہر سے بھی اچھا ہو۔ اس لیے سلف صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل سریرتنا خیرا من علانیتنا، اے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی اچھا بنا دے۔ اور یہ دعا کیا کرتے تھے، کیسے بنے گا؟ اللہم اجعل بسمتی عادہ، اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا، واجعل حدیثی عبادہ، میری زبان کو اتنی اس کی ریفائننگ کر دے، اتنی پیوریفیکیشن اس کی ہو جائے کہ میری زبان سے نکلنے والی بات عبادت لکھی جائے۔ اس لیے راوی کہتے ہیں میں ربیع بن خثیم کے ساتھ 20 سال رہا۔ کتنے سال؟ 20 سال، 20 سنة صاحبت الربيع 20 سنة فما سمعت منه كلمة تعاب، میں نے ایک بھی کلمہ اس کی زبان سے نہیں سنا کہ اس پہ ملامت کی جا سکے، اس پہ عیب لگایا جا سکے۔ وحدیث عبادہ، جس طرح مسکرانا میری عادت بن جائے گی اخلاق عالی ہوگا۔ وحدیث عبادہ، میری ہر بات عبادت کا درجہ پائے گی، کب؟ جو بالکل قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ وحیاتی سعادہ، زندگی میری ایسی بنا دے میرے مالک جو سعادت خوش نصیبی کا استعارہ بن جائے۔ وموتی شہادہ، موت تو آنی ہے لیکن اے اللہ شہادت کی موت نصیب۔ اخلاص یہ ہے، آج دنیا میں سب سے زیادہ ریلائبل اس چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز کا کوئی گواہ ہو، لیکن سلف کیا کہتے ہیں؟ اللہ تطلب لعملک شاہدا غیر اللہ۔ ایسی محبت، ایسا تعلق اللہ ذو الجلال سے کہ آپ وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس میں اللہ ذو الجلال کے سوا کوئی گواہی کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اللہ ذو الجلال یہ اخلاص میری اور آپ کی قسمت سے کرتا ہے۔ بہت بڑا انسان گزرا ہے یحییٰ بن معاذ، کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ بڑی بصیرت سے نوازے گئے ہو، کیا ہی ڈیپتھ آپ کو اللہ نے عطا کی ہے؟ ایک راز کو بتا، انسان مخلص کب بنتا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے
اذا صار خلقه كخلق الرضيع، جب کسی انسان کا تعامل، اس کا اخلاق دودھ پینے والے بچے جیسا ہو جائے، دودھ پینے والے بچے جیسے، 1.5 سال کا بچہ ماں بھی اٹھاتی ہے، باپ بھی اٹھاتا ہے، جو ہی باپ اٹھاتا ہے بچہ اسمائل پاس کرتا ہے۔ اگر وہ کہہ دے میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، پھر بھی وہ مسکراتا ہے، اور اگر کہہ دے کہ میرا بیٹا تو بہت گندا ہے، پھر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ بات سمجھ نہیں رہا، اسے صرف ایک سمجھ ہے کہ میرے باپ نے اٹھایا۔ مخلص وہ ہوتا ہے ساری دنیا مذمت کر رہی ہو تو تب بھی اس کا منہ نہیں بنتا، ساری دنیا تعریف کر رہی ہو تو تب بھی وہ پھولتا نہیں۔ الحق ابلج، امام ابن کثیر کہا کرتے تھے الحق ابلج ولو اصفق العالم علیہ، حق حق ہی ہوتا ہے خواہ پوری دنیا اس کے خلاف تعلیم آ رہی، والباطل يتلجلج ولو طلع القمر من جبینہ، باطل باطل ہی ہوتا ہے خواہ اس کے ماتھے سے چاند نکل کے لوگوں کے سامنے آ جائے، جو ہو نہیں سکتا، باطل باطل ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت جس سے آپ کسی بھی جماعت کے حق ہونے کو دلیل کے طور پہ مان سکتے ہیں، ان کی ریڈ لائن ہے وہ سنت کے بغیر کسی عمل کو قابل عمل نہیں سمجھتے۔ اس لیے سیدنا حسن بصری فرمایا کرتے تھے السنت کہ سفینۃ نوح، سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی نما ہے، من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، جتنے لوگ کشتی میں بیٹھے تھے نجات پائی تو انہوں نے، جو کشتی کے باہر تھے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی وہ عبرت تو بن گیا، ڈوب گیا، بچ نہیں سکتا۔ وہ عمل جو سنت کے مطابق ہوگا صرف وہ عمل قبول ہوگا، باقی ساری زندگی کو لگا دے، جتنی چاہے اچھی نیت کر لے، جتنا بھی بڑا عمل کر لے، اگر وہ سنت کے ساتھ میچ نہیں کھاتا تو یاد رکھیے گا میرے معزز، میرے مکرم، اس عمل کا اللہ کے ہاں کوئی بھی ویٹیج نہیں، وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی عمل کیا، جو بھی عمل کیا، من عموم پہ دلالت کر رہا ہے، کوئی بھی عمل دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی بھی کرے، اگر سنت کے موافق نہیں اس کا کوئی وزن نہیں، فہو رد ای مردود، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول۔ میں اس کی مثال دینے کے لیے ایک دوسری روایت بھی صحیح مسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا 3 سوالات کے بعد، تاکہ یہ بات ایک مرتبہ دل پہ پہنچی اور مجھے اور آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے، کیا دنیا میں صحابہ سے بڑھ کے بھی کوئی آیا ہے اللہ کے رسول کے بعد؟ جواب نہیں ہے۔ ان سے تو نیک ہو سکتا، کیا ان سے بڑھ کے بھی کسی کی اچھی نیت ہو سکتی؟ اور وہ روزہ جو اللہ کی راہ میں انسان نکل کے رکھتا ہے، ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جو ایک روزہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور رکھتا ہے، اس ایک روزے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت اسے جہنم سے دور کر دے۔ صحابی، روزہ اور صحابی کی نیت، یہ فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے تو صحابہ نے روزہ رکھا، آپ نے حکم دیا روزہ چھوڑ دو، کچھ صحابہ نے کہا ان عندنا نجدہ، طاقت ہے کوئی بات نہیں، ہم برداشت بھی کریں گے اور جہاد کی ضرورت پڑی تو بھی کریں گے، لیکن پیچھے سے آرڈر کیا تھا روزہ چھوڑ دو۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے جو لفظ اپنی زبان اقدس سے نکالے کیا تھے وہ؟ ہم العصا اولئک العصا اولئک العصا، یہ گنہگار ہیں جنہوں نے میری بات سن لی ہے اور پھر بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ دیانتداری سے بتائی، اگر صحابہ کرام کی اتنی پیاری نہیں اور ہے بھی نیکی کی نیت، ہے بھی روزے کی بات، ہے جہاد کی بات، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنا اور ایک اچھا زاویہ لے کے اس کو جاری رکھنے کی تمنا کی تو ان کے بارے میں تو حکم جاری ہوا اولئک الوصا، انہوں نے فوراً روزہ چھوڑ دیا۔ 1400 سال کے بعد میں اور آپ نہ اس جیسی نیت کر سکتے ہیں، نہ ان جیسی ذات ہماری بن سکتی ہے، اور نہ ہی اتنے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو میں اختیار کروں اور سنت کے موافق نہ ہو، میں کہوں کہ قبول ہو جائے گا؟ سنت پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ جس پیغمبر کو سکھانے کے لیے جبریل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے بار بار بھیجا، جس کی اداؤں جیسی کسی کی ادائیں نہیں ہیں، اگر اس کی اداؤں کو ہی کوئی پسند نہیں کرتا تو اللہ ذوالجلال کو اس کی ادا کیسے پسند آ جائے گی؟ یہ دوسری خصوصیت ہے، جب تک میں اور آپ سنت کی پابندی نہیں کرتے تو میرا اور آپ کا یہ کہنا کہ میں حق کی جماعت کے ساتھ ہوں یہ دعویٰ تو ہے، لیکن کبھی بھی اس کے نتائج اور ثمرات کو سمیٹنے کے قابل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی یہ دعویٰ سچا ہوگا کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، میں جادہ حق پہ ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت انسانیت کا سرتاج بنایا ہے تو صرف ایک ہستی کو، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان پیش کیا جا رہا تھا تو ایک کہنے والے نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرما رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ اس روئے زمین پر اللہ کے رسول کے بعد اگر سب سے بڑے ایمان والے کوئی صحابی ہیں تو وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کے قول کے سامنے پیش کیا جائے تو عبداللہ ابن عباس یہ کہیں خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے خوف آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیغمبر کے قول کے سامنے پیش کیا جائے تو وہاں تو وہ پتھروں کی بارش، اور جہاں ایک عام امتی کے قول کو پیش کیا جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ یہ صرف ہے جماعت حق۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اس جماعت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ان میز کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ جو اجتماعی رویے کو ان میز کے مطابق گزار رہے ہیں، جن میز کو اللہ ذوالجلال نے طے کیا، جس کو آج ہم فہم سلف کہتے ہیں۔ صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک لمبی روایت ہے، اللہ ذوالجلال نے میدان عرفات میں تمام کائنات کی روحوں کو بکھیر دیا، ابھی انہیں پیدا نہیں کیا تھا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہ ذوالجلال نے تمام لوگوں کے دلوں کو جھانکا، سب سے پیارا دل پایا تو محمد کریم کا دل پایا۔ فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کو چن لیا اور سرتاج رسول بنا لیا۔ اللہ ذوالجلال نے پھر دلوں کو دیکھا،
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء للنبي. تو پوری کائنات میں سے سب سے خوبصورت دل پائے تو صحابہ کرام کے دلوں کو پایا، اور ان ہستیوں کو اپنے پیغمبر کے وزیر بنایا. اور یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، احسنهم حالا، دنیا میں ایسے خوبصورت ایمانی حالات کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئے جتنے اللہ رضی اللہ نے ان کو عطا کیا. اقلهم تکلفا، فطرت کے عین مطابق زندگی گزارنے والے سب سے پہلے لوگ صحابہ کرام. اضرها قلوبا، اتنے نیک دل اللہ جلال نے کسی کے سینے میں ڈالے نہیں ہیں صحابہ کرام کے بعد. یہ صرف اللہ کے رسول کے صحابہ کو اللہ جلال نے اشارہ کیا. تو جب تک صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہماری فہم نہیں ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے وحی کے مخاطب وہی تھے، سب سے پہلے وہی نقل کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے یہ ہو رہا تھا، آپ نے اقرار کیا اور یا آپ نے انکار کیا. سب سے پہلے اس وحی کو آگے منتقل کرنے والے وہ صحابہ کرام ہی تھے. ان کے منہج کو، ان کے منہاج کو، ان کی فہم کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی وہ جماعت جس جماعت کو اللہ جلال پسند کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سنت کو پسند کرنے والوں کے بارے میں امام ابن کثیر اس آیت کی روشنی میں تفسیر کیا لکھتے ہیں؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. آگے تفسیر عبداللہ ابن عباس کی کیا لکھے آئے ہیں؟ یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل السنت والجماعہ، ان لوگوں کی قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے جو سنت کے پابند ہوں گے، اور ان لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے جو جماعت کے اس مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. وتسود وجوہ، اور کن کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے؟ ای وجوہ اہل البدع، جو بدعت کے مرتکب ہوں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اور شاید کہ میرے مکرم اور محترم بھائیوں نے حدیث سنی ہو، ان اللہ احتجب التوبہ عن كل صاحب بدعہ حتی یدعها، اللہ جلال نے پردہ ڈال دیا ہے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے جو بدعت کا مرتکب ہوتے ہیں جب تک بدعت کو چھوڑ نہ. ان اللہ احتجز التوبہ، اللہ جلال نے رکاوٹ ڈال دی ہے کہ اس شخص کی توبہ قبول نہیں جب تک کہ بدعت کو نہیں چھوڑے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں ان من اشراط الساعہ ان یلتبس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اصاغر سے علم حاصل کریں گے. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة الاصاغر هم المبتدعة، اصاغر سے مراد مبتدعہ ہیں. تو گویا جو لوگ بدعتی لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے من وقر صاحب بدعہ فقد اعان على هدم الاسلام، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے جو ایک اللہ کے ولی اور کسی نیک کو دینی چاہیے، صاحب سنت کو، اس نے گویا کہ اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. بلکہ امام مالک فرمایا کرتے تھے، نقل کرتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، لوگ اس کو جتنا بھی اچھا کہہ لیں بدعت ہے. آخری دو گزارشیں، وہ لوگ انفرادی اور پھر اجتماعی زندگی میں اللہ کے ہاں کامیاب ہوں گے
جو اپنی زندگی میں عدل کو قائم رکھتے ہیں۔ عدل صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا ایک ایسا رویہ ہے جس کے 3 زاویوں کے بارے میں شریعت نے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، میری اور آپ کی زبان سے بات نکلے تو بالکل عدل کے مطابق، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، بالکل جس کا استحقاق ہے وہ نکلنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ ذو جلال کا فرمان ہے جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے مطابق، یہ عملی رویہ ہے۔ اور اگلا اس سے بھی خطرناک اور حساس درجہ ہے کہ کسی سے محبت، کسی سے نفرت آپ نے کرنی ہے تو اس کا معیار، مقیاس اور پیمانہ یہ ہے عدل۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، میں اس لیے محبت نہیں کر رہا یہ میرے شہر کا آدمی نہیں، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے۔ میں اس لیے نفرت نہیں کر رہا کہ یہ تو یہاں کرانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ ذو جلال کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے یا اللہ کے رسول کی بات میں کوئی برٹش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عادل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاضی شریح جو چیف جسٹس تھے، بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، بیوی بیٹا بھی ساتھ ہے۔ بیٹے نے کہا ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیے، میں سافٹ ڈیل کر لیتا ہوں، ورنہ ڈیسیژن تو آپ نے دینا ہے۔ ماں نے کہا دیکھنا یہ بیٹا بلیک میل کر رہا ہے۔ کہا بیٹا کیس کر لو، کیس ہو گیا، دلائل سنے، بیٹے کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ بیٹا بہت اچھلا اور مچلا کہ میں ہی بولا تھا، آپ مجھے پہلے بتا دیتے۔ بیٹا تم ساری دنیا سے مجھے پیارے لگتے ہیں، لیکن سنو، تمہارے جیسے بیٹوں سے دنیا بھر جائے تو مجھے محمد کریم کا فرمان پیارا۔ آخری گزارش، یہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہاں عبادت کی بات بھی ہے، وہاں معیشت اور معاشرت کی بات بھی ہے، وہاں ایک نہیں بہت سارے احکامات ہیں۔ اس جماعت کا یہ ایک امتیاز ہوتا ہے، یہ کبھی بھی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں ہوتی۔ کچھ بھی ہو جائے یہ اخلاق کو ہمیشہ بلند رکھے گی، کیونکہ 130 آیتیں ہیں قرآن مجید کی، اگر ساری آیات کو بغور پڑھا جائے، جو اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت اور دیگر اشارات اور کنایات سے اللہ کے ساتھ جڑنے کی بات ہے، جبکہ 1054 ایسی آیات ہیں جس میں اخلاقیات اور آداب کا تذکرہ ہے۔ یہ کیسے ہو گیا جو نماز نہ پڑھے تو کہتے ہیں یہ اچھا مسلم نہیں ہے، یہ پریکٹیکل مسلمان نہیں ہے، تو جس کا اخلاق گر جائے تو مسلمان بن جائے۔ 130 آیتوں پہ اگر میں اور آپ پہرا دیتے ہیں تو ہمیں 1054 آیات پہ بھی پہرا دینا ہے، اپنے اخلاق کو بلند کرنا ہے۔ اللہ ذو جلال میرے اور آپ کے اخلاق کو بلند فرمائے۔ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، میرے صحابہ سب سے پیارا قیامت کے دن وہ ہوگا اور سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ میں دعا گو ہوں اپنے محترم بھائیوں کے لیے جنہوں نے اہتمام کیا، اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جب تک آپ رہیں اللہ جلال کی رحمت کے سائے تلے رہیں، آپ کو ایمان، عزت، برکت اور خوشی اور صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، آپ کی اولادوں کو آپ کی صدقہ جاریہ بنائے، دست بازو بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جب اللہ کے پاس جائیں تو آپ سب کو اللہ جلال اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر